حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اگر انسان کو اس کے باڈی میں سے کوئی چیز جہنم میں لے جاتی ہے تو وہ دو ہی چیزیں ہیں جو اسے دوزخ میں لے جاتی ہیں سب سے زیادہ۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ حضور فرماتے ہیں ایک دو جبڑوں کے بیچ میں ہے یہ زبان، اور ایک دو رانوں کے بیچ میں ہے شرمگاہ۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو اکثر انسانوں کو جہنم میں لے کر چلی جاتی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ان دو چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی میں اس کی جنت میں لے جانے کی ضمانت دیتا ہوں۔ اے نوجوانوں ان دو چیزوں کی حفاظت کر لو آج، اپنی آنکھوں اور زبان کی ساتھ میں، اور ساتھ ہی اپنی شرمگاہ کی حفاظت۔ قیامت کا ایک منظر یہ بھی بتایا گیا کہ میدان محشر میں سارے لوگ کھڑے ہوں گے اور کچھ لوگوں کو فرشتے مجرم بنا کر لا رہے ہوں گے، لیکن کس حالت میں معلوم؟ وہ پورے ننگے ہوں گے، پورے بے لباس ہوں گے، اور فرشتے لوہے کی سلاخوں کو آگ میں تپا کر کے ان کی شرمگاہوں پہ مار رہے ہوں گے، جس سے جلنے کی خطرناک بدبو آ رہی ہوگی، اور ان کی شرمگاہوں کو مارا جا رہا ہوگا، اس میں عورتیں بھی ہوگی مرد بھی ہوں گی، ان کی شرمگاہیں جیسی جلتی ہوں گی خطرناک قسم کا پیپ وہاں سے نکل رہا ہوگا۔ پورے محشر والے ان کی اس سزا کو دیکھ کر کے دہل جائیں گے، میدان محشر ہل جائے گا، آخر یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتے کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ستر کی دنیا میں حفاظت نہیں کرتے تھے، اپنی شرمگاہوں کے ساتھ کھلواڑ کیا، اللہ کی یہ امانت تھی، ان کا غلط انہوں نے استعمال کیا، زنا کے لیے اور بے حیائی کے لیے انہوں نے اس کا استعمال کیا۔ اس بات پر ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ دوزخ میں جا رہے ہوں گے۔ آج دنیا پوری کے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا چکی ہے امت مصطفیٰ کے نوجوانوں کو بے حیا بنا دیا جائے، ہماری بچیوں کو بے آبرو کر دیا جائے۔ اسی لیے جانتے ہیں آپ آج کے دور میں، پہلے سے ان لوگوں نے بڑی کوششیں کی تھی عورتوں کو ننگا کرنے کی، سکرٹ پہنا کر کے، ہاف کپڑے پہنا کر کے، لیکن جب اپنے فیشن سے زیادہ متاثر نہیں کر سکے تو انہوں نے موبائل کو ہمارے سب کے ہاتھوں میں تھما کر انٹرنیٹ ڈال کر اس میں کثیر قسم کی غلیظ ویب سائٹ بھر دی، ہر ایک کے ہاتھ میں اختیار دے دیا، رات کی تنہائی میں جب تو بیٹھے تو غلیظ قسم کی چیزیں دیکھ اور اپنی شرمگاہ سے کھیل۔ آج اکثر نوجوانوں کا طبقہ اس میں ملوث ہے، اور کتنوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے جسموں کو برباد کر لیا ہے، تباہ کر لیا ہے، انہوں نے اپنی زندگی کو بھی تباہ کیا اور اپنی آخرت کو بھی تباہ کیا ہے۔ کئی ایسے جوان ہیں جو آج شادی کی عمر کو آ چکے اور روتے ہیں کیونکہ اپنے ہاتھوں سے انہوں نے تباہ کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منی کا ایک قطرہ جو تمہیں دیا ہے پورے دنیا کے معجون مل کے وہ قطرہ نہیں بنا سکیں گے۔ تمہیں معلوم نہیں ہے وہ بہت ہی قیمتی جوہر ہے جس کو لوگ ضائع کرنے کے لیے آج مزے لیتے ہیں۔ عزیزان گرامی یہ حیا مجھے آج ضرور عرض کرنی ہے، دنیا پوری کی پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا چکی ہے تمہیں بے حیا کرنے کے لیے۔ یہ فلموں کا جال، یہ سیریل کا جال، یہ انٹرنیٹ کا وبال، یہ سب کچھ تمہارے اخلاق پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے ہے۔ دیکھو آج بچیوں کو دیکھو کس کو آئیڈیل مانتی ہیں، یہ فلموں کو دیکھ کر کے، سیریل کو دیکھ کر کے خواب سجاتی ہیں کہ میرے نکاح بھی ایسی ہی کسی سے ہونا چاہیے، میری شادی ایسی سے ہونا چاہیے۔ لڑکے یہی خواب سجا کر کے بیٹھتے میری دلہن ایسی ہونی چاہیے کہ اس کا حسن ایسا ہو۔ میرے عزیزو یہ جادوگری ہے جو پردے پہ دکھائی جا رہی ہے، جادوگری ہے، ان کی خود کی لائف میں وہ ساری چیزیں نہیں ہیں جو فلموں میں درشائی جاتی ہیں۔ تم کہاں ان کے پیچھے پاگل بن جاتے ہو؟ تمہارے لیے آئیڈیل اگر کوئی ذات ہو، لڑکیوں کے لیے میں کہتا ہوں کہ تمہاری زندگی چند لمحوں کی ہے، چند دنوں کی ہے، چند سانسوں کی ہے۔ اگر ہمیشہ کا عیش چاہتی ہو تو آئیڈیل سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کو بناؤ، اور ہر دولہا، ہر نوجوان حیدر کرار کو اپنا آئیڈیل بنائے، نمونہ عمل ان کو بنائے۔ پوری زندگی تم جن کے ہاتھوں تباہ کر رہے ہو، قیامت کے دن اس کا حساب ہوگا۔ دو آیتیں پڑھتا ہوں میں
سمجھ جاؤ مجھے امید ہے کہ ہمارے بچے توبہ کر لیں گے، مجھے امید ہے کہ ہمارا نوجوان توبہ کرے گا، اور اللہ رب العزت کی جب اسے یاد دلا دی جائے انشاءاللہ دل میں اگر ایمان کا ایک ذرہ بھی باقی ہے وہ پلٹ جائے گا۔ میرا مولا قرآن میں فرماتا ہے تم جن ہاتھوں سے کھیل رہے ہو، جن اپنے اعضاء سے کھیل رہے ہو، یہ مت سمجھنا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں میں نے زندگی میں دو چیزیں دیکھی کہ جب تنہا ہو تو ڈر جانا، اس لیے کہ گواہ بھی وہی ہے حاکم بھی وہی ہے، گواہ بھی وہی ہے حاکم بھی وہی ہے، کوئی دوسرا تمہاری گواہی دینے کے لیے آئے گا نہیں، خود اللہ گواہ ہے۔ اور حاکم کون ہے قیامت کے دن؟ وہی حاکم ہے۔ میرے عزیزو قرآن کی دو آیتیں میں پڑھ رہا ہوں، اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن جب تم اٹھائے جاؤ گے تم سے ہر ایک عضو کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس سے کیا کرتے تھے، اس سے کیا کرتے تھے، آنکھیں کیا کرتی تھی تمہاری، زبان کیا بولتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد سورہ یاسین میں اللہ فرماتا ہے اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ اللہ فرماتا ہے چپ رہو، آج کے دن ہم تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے، تمہارے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، تمہارے پیر ہم سے بات کریں گے، جو کچھ تم کرتے تھے وہ سب کی گواہی دیں گے۔ اور 24ویں پارے میں چل کر کے آیت آتی ہے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْتَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْتَقَ كُلَّ شَيْءٍ۔ یہ ہمارے جسموں کی چمڑیاں اس دن بات کر رہی ہوں گی، حتیٰ کہ روایت میں ہے ران کی چمڑی بولے گی کہ یہ کیا کیا کرتا تھا۔ یہ انسان گھبرا کر کے کہے گا اپنی چمڑیوں سے تمہیں کیا ہو گیا، تم تو بولتی نہیں تھی دنیا میں، تم کیسے میرے خلاف کھڑے ہو گئے۔ وہ چمڑیاں اس وقت بھی کہیں گی کہ تو آج خاموش ہو جا، تیری زبان دنیا میں تھی اور آج اللہ نے ہمیں بولنے کا موقع دیا ہے، یہ سب ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے عزیزوں اے نوجوانوں یہ زندگی بڑی قیمتی ہے جو اللہ نے تمہیں امانت کے طور پر دی ہے۔ رات کی تنہائیاں اگر تم نے اپنی حفاظت میں نہیں رکھی تو قیامت کے دن مجمع عام میں رسوا ہونا پڑے گا، ذلیل ہونا پڑے گا۔ اس وقت ہمارے اعمال کھولے جائیں گے جب ہمارے ماں باپ بھی سامنے ہوں گے، ہمارے بچے بھی ہمارے سامنے ہوں گے، ہماری بیویاں بھی ہوں گی، بلکہ حد تو یہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہوں گے، صحابہ ہوں گے، اولیاء ہوں گے، سب کے سامنے کہا جائے گا کہ تیری ساری تنہائیاں بتا تو نے کیا 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 ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو وہ مولا کریم ہے، ہزار گناہ ہو جائیں لیکن اس کا ایک وعدہ ہے، کبھی کبھار کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے انہوں نے گناہ تو بہت کیے تھے لیکن جب انہیں کسی نے دنیا میں اللہ کا خوف دلایا تو رات کی تنہائی میں وہ ڈر کر کے رونے لگے اور کہنے لگے اے بار الہا میرے نفس نے مجھے بہکایا، میں شرارت میں آ گیا اور میں غلط کام اپنے ہاتھوں سے کر لیا، لیکن اے الہ العالمین تو ارحم الراحمین ہے اور میں اخطأ الخاطئین ہوں، میں سب سے زیادہ خطا کرنے والا اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن وہ آئے گا، اس کے نامہ اعمال ہوں گے ہاتھ میں، لیکن یہ جتنے گناہ تھے وہ سب مٹا چکے ہوں گے، فرشتے ان سب پر پردہ ڈال چکے ہوں گے، اس میں سے ایک گناہ کا بھی تذکرہ وہاں پر نہیں ہوگا۔ کاش ہماری زندگی میں بھی ایسا ہو جائے، کاش ہماری زندگی میں ایسا ہو جائے۔ خطائیں ہوئی ہیں لیکن توبہ کر لو، میرا مولا وعدہ کرتا ہے کہ ہم سب کو چھپا دیں گے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت ما عنده ویثبت ما یشاء، اللہ جسے چاہے گا مٹا دے گا اور جتنا چاہے گا باقی رکھے گا۔ وعنده ام الکتاب، ساری کتاب کا اصل اسی کے پاس ہے، وہ جس کے گناہ چاہے گا مٹا دے گا۔ بات یہاں پر حیا کی آئی اس لیے مجھے عرض کرنا پڑا، اے میرے نوجوانوں اپنی بچیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بیویوں کو یہ تمیز سکھاؤ۔ قیامت کے دن ایک بندہ اس لیے جہنم میں جا رہا ہوگا، میرے آقا فرماتے ہیں دیوس جہنم میں جائے گا۔ پوچھا جا گیا یہ کون ہے دیوس؟ کہا گیا جس کی عورت بے پردہ باہر نکلتی تھی اسے دوزخ میں ڈالا جا رہا تھا۔ تو سوچو کہ اس عورت پر کیا عذاب ہوگا۔ تمہارے اوپر تمہاری عورتوں کا بھی حق ہے، تم نے کیوں اس کو پردے میں نہیں رکھا، تم نے اس کو حیادار کیوں نہیں بنایا؟ اپنی بچیوں کی صحیح تربیت کرو، اپنی بہنوں کی صحیح تربیت کرو۔ آج کے اس معاشرے میں ہماری عورتوں کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایسی محفلوں میں آتی نہیں جہاں وہ کچھ گرم ہو سکے، جہاں ان کے اندر ایمان تازہ ہو سکے۔ ظاہر سی بات ہے وہ برسوں تک ان کے
گھروں میں قید ہونے کی وجہ سے زنگ لگ جاتا ہے، اب تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ان کو تقریریں سناؤ، دین کی طرف مائل کرو، ان کو کتابیں پڑھنے کا حکم دو، بیانات اچھے سننے کی ترغیب دلاؤ، ورنہ اکثر عورتوں کا حال یہ ہوتا ہے نہ ان کے لیے جمعہ ہے، نہ عیدین ہے، نہ کبھی وہ محفلوں میں آتی ہیں، جس کی وجہ سے ٹی وی میں جو دیکھا وہی ان کے دل میں اترنے لگا، اس لیے بگاڑ آیا۔ اب مجھے ڈر اس بات کا ہوتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب سب سے بڑا فتنہ جو آئے گا وہ دجال کا ہوگا، اور اس دجال کی فوج میں سب سے زیادہ عورتیں شامل ہوں گی، عورتیں شامل ہوں گی، اور دجال اپنی فوج کو طاقت دے گا تو عورتوں کی بے حیائی سے وہ ننگی کر کے لائے گا، بھوکے بھیڑیے کی طرح نوجوان ان کی طرف جھپٹ جاتے ہیں۔ آج بھی یہی حال ہے، کتے بھی اس طرح سے نہیں جھپٹتے جس طرح کچھ عیاش طبیعت کے نوجوان عورتوں کی طرف لپک جاتے ہیں۔ تمہارا امتحان ہے، تمہارا امتحان ہے، یاد رکھو تم اپنی آنکھوں کو بچا لو، دنیا میں اللہ تمہارے لیے جنت کی حوریں رکھا ہے جن سے تمہارا نکاح ہونا ہے۔ عزیزان گرامی، حیا کو ساتھ رکھو، جب تم تنہا ہو تب بھی یہ سمجھ لو کہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم کبھی محسوس کرتے ہو کہ تنہائی میں کبھی بیٹھے ہو؟ ایک نوجوان نے کہا تھا کہ میں اس سے غلطی ہو رہی تھی، اس کے توبہ کرنے کا واقعہ میں بتا رہا ہوں کیسے وہ باز آ گیا۔ کہا کہ میں موبائل ہی لے کر کے بیٹھا تھا، تنہا تھا کمرے میں، ماں باپ نہیں، بھائی بہن کچھ بھی نہیں، اچانک پردہ ہلا تو میں نے جلدی سے اس اسکرین کو غائب کر دیا اور ڈر کر کے اپنے تصاویر کو ڈیلیٹ کر دیا کہ کہیں ماں آ گئی، باپ آ گئے، پتہ نہیں کون آئے۔ ماں باپ سے بھی اتنا ڈر ہے، لیکن بعد میں پتا چلا کوئی نہیں، وہ بلی آئی تھی، بلی پردہ ہلا کر کے گئی، ڈر گئی۔ اسی رات اس کے توبہ کا یہ واقعہ مجھے ملا، اس نے کہا ایک بلی کے صرف پردہ ہلنے سے میں اتنا ڈر جاتا ہوں کہ چھپا لیتا ہوں، اور جو مولا یہ کہہ رہا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، اسے ایک آن کے لیے بھی نیند نہیں آتی نہ اونگ آتی، وہ ہمہ وقت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ آج ہمارے اس مجمع کو بھی مولا دیکھ رہا ہے۔ میرے عزیزو، یہ تصور اگر تمہارے اندر آ گیا تو بہت ساری چیزیں سننے کی بھی تمہیں ضرورت نہیں۔ ایک ہی دوا میں بتا رہا ہوں، کچھ بچے پوچھتے ہیں کیسے برائیوں سے چھوٹیں، کیمرہ لگا کر کے بھی بچا نہیں پاؤ گے، لکڑی اور چھڑی کے ڈر سے بھی تم بچا نہیں پاؤ گے کسی کو۔ صرف یہ دل میں بات ڈالو کہ جس جگہ پر بھی ہوں مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے میرا مولا دیکھ رہا ہے۔ یہ تصور آ جائے تم گناہوں سے بچ جاؤ گے کہ یہ نفس پر ہزار کنٹرول کر لے گا لیکن اپنی آنکھوں پر کنٹرول کرنا اس کو بہت مشکل ہے، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرنے لگو گے، ارے نہیں ابھی تو مرنا نہیں ہے مجھے۔ گناہ تمہارا نفس بعد میں کرتا ہے، لیکن تمہاری آنکھیں پہلے نظارے دکھاتی ہیں، دنیا کی رنگینیاں تمہارے سامنے لاتی ہیں، فلاں کی زندگی، فلاں کی زندگی، فلاں کی زندگی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ٹی وی، یہ تمام چیزیں جو لائی گئی ہیں، ٹیلی ویژن، پورے دنیا بھر کی عیاشی تمہارے آنکھوں کے سامنے لائی جاتی، کیوں؟ یہ شیطان اچھی طرح یہ جانتا ہے کہ یہ نفس پر ہزار کنٹرول کر لے گا لیکن اپنی آنکھوں پر کنٹرول کرنا اس کو بہت مشکل ہے، اور جہاں یہ نگاہیں بہکی پھر یہ نگاہوں کے اثر میں اس کا پورا نفس بھی وہی کام کرے گا۔ آج یہی حالات ہیں میرے عزیز، اسی لیے دیکھو مگر ان کو دیکھو جو میرے مصطفیٰ کے دیوانے ہیں، ان کو بار بار دیکھتے رہو، بار بار سنتے رہو۔ تمہیں جنت کی طرف بھاگنے کا شوق پیدا نہ ہوا تو مجھے پتا نہ، ان کو بار بار دیکھو، اور یہ دنیا داروں کو جتنی بار دیکھو گے دنیا میں جینے کی ہوس بڑھتی چلی جائے گی، نہیں مجھے اور جینا ہے، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرنے لگو گے، ارے نہیں ابھی تو مرنا نہیں ہے مجھے ابھی اتنا بنگلہ بنانا ہے، مجھے ابھی یہ کرنا ہے۔ دنیا داروں کو جتنی بار دیکھتے جاؤ گے ہوس بڑھتی جائے گی دنیا میں جینے کی، لیکن ایک بات پکی میں آپ کو بتاؤں، عاشقان مصطفیٰ کو جتنی بار دیکھو گے موت کی تمنا آتی رہے گی، کب آنکھیں بند ہوں گی، کب حضور کا زیارت ہوگی۔ وہاں مرنے کا ڈر ہی ختم ہو جاتا ہے، موت کا خوف ہی نکل جاتا ہے۔
اسی لیے میرے عزیزو، یہ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ اب بچے ہوئے جو زندگی کے دن ہیں کس طرف دوڑتے ہو۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ایک دانشور کی بات مجھے بڑی اچھی لگی تھی۔ انہوں نے بہت پیارے انداز میں کہا ہے کہ یہ دنیا میں جتنے بورڈ لگے ہوئے ہیں، روڈ پر سائن بورڈ ہوتے ہیں، کہاں پونا کا 140 کلومیٹر بنگلور کا بورڈ ہے، دلی کا بھی ہوگا، احمد آباد کا بھی ہوگا۔ ان دانشوروں نے کہا یہ تو سب یوں ہی لگے، سارے راستے قبرستان ہی جاتے ہیں، کوئی راستہ کسی شہر نہیں جاتا، تھوڑی دیر کے لیے جاتا ہے، لیکن سارے راستے جس راستے پہ بھی چلو پہنچو گے قبرستان، جانا وہیں ہے سب۔ یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ کسی بھی راستے پر جاؤ لیکن آخری منزل تمہاری کہاں ہے؟ وہ قبرستان ہے۔ جب وہاں جانا طے ہے میرے عزیزو، کب تک ہم اپنے اس نفس کی غلامی میں رہیں؟ نکل آؤ۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جو ایسے داغ چھوڑ جاتے ہیں، ایسے زخم دے جاتے ہیں کہ مرنے کے وقت وہ درد اور وہ ٹیسیں اٹھنے لگ جائیں گی۔ اسی لیے یہ محفلیں بار بار ہم منعقد کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ انسان کی فطرت میں نفس کا غلبہ آتا ہے تو یہ دنیا کی طرف چلا جاتا ہے، اور اس کو ایک بار نصیحت کرو تو پھر یہ دنیا سے باز آ جاتا ہے۔ تمہارے لیے علاج یہی ہے، ہمارے لیے علاج یہی ہے۔ یہ میں نہیں کہتا کہ آج ایک بار کوئی مرید ہو گیا تو اب 70 سال بھی وہ باہر بھٹکتا رہے، کچھ نہیں ہونے والا ہے، نہیں ہوگا، ہوگا۔ بڑے بڑوں کا تقوی بھسم ہو جاتا ہے اس دنیا میں، ماں و شما کسی کام کے نہیں، ہماری تو کوئی اعتبار ہی نہیں۔ بڑے بڑے متقی اور پرہیزگار جب ٹچ میں نہیں رہتے ان دینی محافل کے یا اللہ کے ذکر کی طرف، تو شیطان ان کے اعمال کھا جاتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ جتنی دور جاؤ گے اتنی دور دین سے بھی ہوتے رہ جاؤ گے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، بکریاں اسی وقت محفوظ ہیں جب وہ جھنڈ میں ہیں، جب وہ اپنی جماعت میں ہیں، اور جب اکا دکا بکری ادھر ادھر بھاگنے لگتی ہے تو ان تنہا بکریوں کا ہی شیر شکار کر لے جاتا ہے، درندے ان تنہا بکریوں کو ہی کھا جاتے ہیں، جھنڈ میں رہی ہوئی بکریاں بچ جاتی ہیں بھیڑ میں۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی تلقین فرمائی اور تاکید فرمائی، علیکم بالجماعہ، تم کو جماعت کے ساتھ رہنا ہے۔ بار بار تمہیں نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے گھروں سے بلایا کیوں جا رہا ہے؟ کہ دل کے اندر دنیا کا میل زیادہ نہ بیٹھنے پائے۔ آؤ جھکو اللہ کی بارگاہ میں، میل نکلتا رہے۔ بار بار اس جماعت میں، اس بھیڑ میں کیوں بٹھایا جاتا ہے؟ کہ دل تمہارا اللہ کی طرف لگا رہے گا، اللہ کی طرف لگا رہے گا، ورنہ یہ کتنی بڑی بات ہے آپ کیلکولیٹ کر لینا۔ میں ایک بات بتا رہا ہوں، امپورٹنسی بتا رہا ہوں اس جملے کی۔ اس دنیا کا حال ایسا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کون ہے سب کو پتہ ہے، سید الانبیاء، معصوم عن الخطا، سید الرسل، امام الاولین امام الآخرین، مالک جنت، مالک رقاب ہم سب کی جانوں کے مالک۔ لیکن اس رسول، کیا آپ سب کو یہ تسلیم ہے کہ نہیں حضور کے ہاتھ میں سارے خزانوں کی کنجی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنتی دروازوں کے مالک ہیں، اس کے باوجود رسول اللہ دعا یہ کرتے تھے کہ اے اللہ تو مجھے میرے نفس کو میرے حوالے 1 منٹ کے لیے بھی مت دینا، ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھ۔ رسول جب یہ دعا کرتے ہیں کہ میرے نفس کو میرے حوالے، پلک جھپکنے کے برابر جو وقت ہوتا ہے حضور فرماتے ہیں لا تکلنی الی نفسی طرفت عین یا اللہ، اے اللہ پلک جھپکنے کے برابر کا جو وقت ہوتا ہے اتنے وقت کے لیے بھی میرے نفس کو میرے حوالے مت کرنا، اے اللہ تو ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھ۔ اب اس سے آپ امپورٹنسی سمجھو، اندازہ کرو کہ جو سید الاولین والآخرین
یہ کہتے ہو کہ 1 منٹ کے لیے بھی مجھے دنیا کے حوالے نہ کر، تو پھر ہمارا اور آپ کا حال کیا ہونا چاہیے؟ اگر ہم چند دنوں کے لیے دنیا کے حوالے ہو گئے تو ہمارے اوپر کیا کیا ہتھ کنڈے نہیں آئیں گے، کیا کیا بربادیاں نہیں آئیں گی۔ یہ تو غنیمت ہے میرے عزیزوں، ہم ہفتے میں 1 مرتبہ محفل ذکر کر رہے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ جتنی مسجدیں ہیں سب کے دروازے کھلیں، اور جس طرح جمعہ میں لوگ کثرت سے حاضر ہوتے ہیں، محفل ذکر میں بھی حاضر ہو کر اپنے دلوں کے زنگ کو دور کیا کریں۔